وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء ملته المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة وذكر الموت صدقة وذكر القبر من يقربكم من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وفسدوا فسد الناس: الأمراء والفقهاء. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. معراج شریف کی محفل ہے، ویسے اتنا دھیلا درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے. میرے آقا جب مبارک سیڑھی پر جب چڑھے تو سیڑھی کی جہاں انتہا ہوئی وہاں پر ایک فرشتہ تھا جو حضور کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا اور درود و سلام پہلے سے ہی پڑھ رہا تھا. تو عرض کرنے لگا: حضور میری ڈیوٹی یہی ہے، جب سے اللہ پاک نے مجھے تخلیق فرمایا ہے میں اس وقت سے یہاں بیٹھا ہوں آپ پر درود و سلام بھی پڑھ رہا ہوں. میری آقا کا فرمان علی شان ہے، الحاوی للفتاوی میں موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں: من صلی علیہ صلاۃ وجہر لہ وشہد لہا کل حاجر ومدر ورطب ویابس. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے راوی بھی حضرت عباس ہیں، حضور کے چچا مبارک. جب بات ہوئی تھی نا، کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں یا حضور ہیں؟ کہ بڑے حضور ہیں لیکن میں دنیا میں پہلے آ گیا. کیا بات ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھے بھی اونچی اونچی، اور اس سے جو پیچھے والی روایت ہے اس کے راوی بھی آپ ہیں، 40 دن کے حضور ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں تو میں حضور کی طرف دیکھ رہا ہوں ٹکٹکی باندھ کے، تو میری آقا علیہ السلام نے لب کشائی فرمائی: حل من حاجت. میرے چچا لگتا ہے کوئی حاجت ہے. 40 دن کے میری آقا علیہ السلام. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. بدبختی اور بدقسمتی، 40 دن کے حضور ہیں اور دل کا حال بتا رہے ہیں. کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے. شومی قسمت، بدبختی ہے. ہم سنی لوگ چسکا لینے کے لیے ہر کسی کی صحبت میں ہر کسی کی باتیں سنتے ہیں. یہ ہمارے صرف سنیوں کا مزاج ہے، صرف ہمارے. مجھے رضا اللہ بھائی بتا رہے تھے، ایک ساتھی جو استاد صاحب کا کلپ لگاتے تھے اسٹیٹس پہ، تو چند دن گزرے تو اسٹیٹس اس نے ختم کر دیا اور طارق جمیل کا لگانا شروع کر دیا. تو میں نے اس کو فون کیا کہ آپ پہلے قبلہ استاد محترم امین المجاہدین کا آپ لگاتے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے علامہ صاحب نے کہا اپنوں کو نہ بھول جانا. میں نے کہا چیز ہی ایسی ہے، تمہیں تو بتانا پڑتا ہے جی ہم آج کے رسول ہیں. میں نے کہا انہوں نے بتایا نہیں ہے،
کیونکہ جہاں گوشت پک رہا ہو خوشبو پورے محلے میں پھیل جاتی ہے، یہاں گوشت کی دیگ چڑھی ہوئی ہے، دعوت طعام ہے۔ میں نے کہا یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں ضرورت پڑتی ہے دلیلیں دینے کی، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا لاہور میں خوشبو امریکہ تک جا رہی ہے ایسی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دراصل یہاں پر کئی لوگ جو اپنے آپ کو خالی ذہن نیوٹرل مائنڈ سمجھتے ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ میں طارق جمیل کا جس طرح نام لیا تو بلکہ اہل سنت کے علماء بھی اور دیوبند کے علماء بھی باقاعدہ طور پر اس پر فتوے موجود ہیں کہ اس کی تقریر سننا حرام ہے، کیونکہ ایسے خرافات جو اس نے بکے ہیں، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صراحتاً گستاخی کی اس بدبخت نے، اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ جو کسی نے سوال کیا کہ صحابہ کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، باقاعدہ ان کے ہی علماء کی تردید اور فتاوی جات اور کتب موجود ہیں۔ یہ بڑی ایک مرض ہے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ بھی نہیں کرتے کہ آپ ہماری مسجدوں میں آتے ہو، ہمیں بھی اپنی مسجدوں میں آنے دو، تم تبلیغ کرتے ہو ہم بھی کرتے، اس بات پہ بھی نہیں آتے۔ پھر ہم کہتے چلو اس بات پہ نہیں آتے، ہمارے پاس آتے ہو، کبھی غیر مقلدین کی مسجد میں بھی جاؤ، وہاں تبلیغ کی ضرورت نہیں، کبھی رافضیوں کے پاس بھی باڑوں میں جاؤ، وہاں تبلیغ کی ضرورت نہیں، یہ جھوپڑیوں والے بیچارے خانہ بدوش، کیا ان کو دین کی ضرورت نہیں، وہاں نہیں جاتے، یہاں آتے ہو۔ پھر میرے بات ذہن میں آئی جو پہلے صدیق نے جواب دیا تھا نا، وہ یہودیوں کے راہب کو تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ جب یہودی آیا تھا حضور کی بارگاہ میں تو ایک یہودیوں کا راہب اس نے عرض کیا، اس نے کہا حضور آپ کے ہی غلام آتے ہیں کہ ہم نماز شروع کرتے نماز میں خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، جو باہر خیال نہیں آتا وہ نماز میں آتا ہے۔ مجھے آج تک کوئی اس طرح کی کمپلین نہیں آئی، کسی یہودی نے نہیں دی، میں ان کا راہب ہوں، تو لہٰذا ہمارا دین سچا ہے۔ میرے آقا تشریف فرمائیں، صحابہ بیٹھے، اشارہ فرمایا صدیق اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ معراج شریف کی رات حضور فرماتے آواز میں نے سنی، میں نے کہا لگتا تو صدیق کے آواز ہے، چھوڑ کے زمین پہ آؤں آواز یہاں آ رہی ہے۔ قربان جائیں۔ تو کیا عرض کیا یا رسول اللہ، حضور یہاں ٹھہر جائیے کیونکہ یہاں رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ قربان جائیں۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ افضل الخلق بعد الانبیاء، یعنی ثانی اثنین ہجرت پہ سید المتقین اصدق الصادقین، جوش و گوش وزارت پہ۔ کیا بات ہے جی، قربان جائیں میرے پیارے صدیق پاک۔ میرے آقا نے فرمایا جواب دیجیے۔ یہ سنی عقیدہ پورا رکھتا ہے الحمدللہ، انا مدینۃ علی باب۔ دوسرا کس نے پڑھنا ہے؟ السوائق المحرکہ میں پوری روایت موجود ہے۔ میں نے کہا کوئی بے وقوف بھی مستری ہو وہ کبھی دروازے سے مکان نہیں شروع کرتا ہے، پہلے بنیادیں بناتا ہے۔ بھئی کوئی نشائی بھی ہو نا، وہ بھی نیچے سے اٹھا کر سگریٹ کے ٹنڈ نہیں پیے گا، وہ بھی سگریٹ پورا لیتا ہے، چاہے مانگ کے لے جیسے بھی لے۔ تو ہم کیا سنی اتنے ہی نشائیوں سے بھی گئے گزرے کہ ہم ایسے ٹنڈ والے عقیدے؟ نہ بالکل نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا خاص احسان عظیم ہے، پوری حدیث پاک جو حضور نے فرمایا کہیں بھی نہیں چھوڑا، بالکل۔ میرے آقا فرماتے وہاں حوض کوثر پہ بھی میرے 4 یار چاروں کونوں پہ ہوں گے، پوری جانچ پڑتال ہوگی۔ پہلے صدیق کے پاس آئے گا، ریاض النادرہ میں روایت موجود ہے، پہلے صدیق کے پاس آئے گا، انویسٹیگیشن کریں گے، دیکھیں گے اس کے سینے میں علی کی محبت ہے کہ نہیں۔ یہ خالی میں نوکر صحابہ کا نعرے لگاتا رہا، کہیں نعرہ حیدری بھی لگایا کہ نہیں لگایا؟ وہاں سے تو بخار چیک ہوتا ہے، یہ تو تھرما میٹر ہے، مومن اور منافق کی پہچان کا تھرما میٹر ہے۔
لگا کے دیکھیں پتہ چل جاتا ہے. اگر حیدر کرار کا ہے تو پھر بخار دور ہو جائے گا. یا علی یا علی. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا فرماتے ہیں اس شہر کی بنیاد صدیق ہے. اساسها ابو بکر جدارها عمر سقفها عثمان انا مدینۃ العلم علی جنبابها. پوری روایت. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. قربان جائیں. سنی کا رنگ سانولا ہو نا پھر بھی چمک بلال والی نظر آتی ہے. ایمان سے عرض کر رہا ہوں. ایمان سے عرض کر رہا ہوں. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کبھی کالے رنگ پر حضور کی محبت کے اعتبار سے حضور سے عشق کرنے والے پر کبھی تانا نہ دینا. اگر تانا دے گا تو تیری آنکھ کا نور بھی اسی کالے پن سے ہے. یہ اگر کالا پن نکل جائے یہ جو تیری آنکھ میں یہ نور کی اصل جو شعاع یہ لیزر جو ہے یہی کالا ہے. اگر یہ چلا جائے سفیدی کام نہیں آئے گی تیرے. اللہ اکبر کبیرہ. دل کالے کو نو منہ کالا چنگا جے تو یار پچھانے ہو. حق بہو سرکار فرماتے ہو منہ چٹے نو کی کرنا ہے. دل جس کا سیاہ ہو من جس کا سیاہ ہو فرمایا اس کو پھر یار کی تاثیر اور تصویر نظر نہیں آتی ہے. فرمایا منہ چاہے کالا ہو دل چٹا ہو پھر دیکھ اس کو صدیق سے بھی پیار ہوگا اس کو علی سے بھی پیار ہوگا. وہ جو اوپر سے بھی کالا ہو وہ نیچے سے بھی کالا ہی ہوگا نا. اظہار کرتے ہیں نا جی بڑی دور دور سے نظر آ جاتا ہے. جڑا اتو کالا ہے پھر کیویں آکھ سکتا ہے تلو کالا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن سنی سبز جھنڈا لگا کے کہتا ہے یہ ہریالی گنبد خضرا کی ہے. قربان جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حق چار یار یا علی یا علی یا غوث اعظم دستگیر. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. سبحان اللہ. نگر نگر گلی گلی نگر نگر علی علی. قربان جائیں. قربان جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے سونے نعرے ونڈ کر کے رکھ دی. رب نے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. سونیا میں پاکاں تے پلیتاں نو کدے کٹھا نہیں ہون گا. بالکل یہ رب کی شان ہی نہیں ہے. بڑی پلیتی جمع ہو گئی تھی پاکوں میں پلیتی جمع ہو گئی تھی بڑی. رب نے فرمایا ممتاز چلا جا ونڈ کر دے. یہ ممتاز والے سنی ہے یہ نواز والے سنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مبہم ہو گئے پتہ نہیں چل رہا. یہ سنی جی میلاد بھی مناتا ہے جی یہ بھی کرتا ہے جی ختم نبوت کے نعرے بھی لگاتا ہے یہ بھی سنی ہے جی. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا امیر المجاہدین آپ جائیے نا اب آپ ونڈ کیجئے. درسوں کے نام رکھنے والے اور ہیں چوکوں کے نام ختم نبوت پر رکھنے والے اور ہیں. جلسے اشتہاری مہم اتنا پیسہ اکٹھا کیا پھر کام آئے تو حلوے والے ہی کام آئے ہیں. 11ویں کا حلوہ حلال کیا ہے قسم سے سنیں. تو یہ کبھی بھی یاد رکھیں کبھی بھی اللہ پاک اور پلید. میں ٹبے سلطان میتلا چوک آج سے 4 دن پہلے پروگرام تھا تو میں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا نا تو ایک بندہ اٹھ کے چلا گیا. اب پتہ نہیں کس وجہ سے گیا لیکن میرے ذہن میں تو شک پڑ گیا. لیکن میں نے پھر وہاں پر یہ جملہ کہہ دیا. میں نے کہا پتہ نہیں صاحب کس اعتبار سے جا رہے ہیں لیکن آپ کا نام آیا میں تو یہی سمجھوں گا. حسن ظن اپنی جگہ پہ یا تھوڑی دیر بیٹھتے رہتے تاکہ وہم و گمان نہ جاتا. اتقوا موادعات تہمہ حضور فرماتے ہیں تہمت کی جگہ سے بھی بچو. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محرم شریف بھی ہو تو صدیق سے ذکر شروع کرو امام حسین پہ ختم کرو. شک نہ پڑے. ہاں بالکل اسٹریٹ فارورڈ پتہ چلے یہ ٹنا ٹن سنی ہے جی یہاں بالکل ایسے. میں نے جب نام لیا اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا یہ آیت قرآن مجید میں ہے. رب نے فرمایا سونے آپ پاک تے پلید کٹھے نہیں ہو گئے. رب کو برداشت ہی نہیں تھا یہ لبیک والوں کی پاکیزہ محفل. ایک موذی یہاں بیٹھا ہے
پھر میرے دل میں ڈالا ہوگا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. بات بڑی دور تک نکل جائے گی. میں یہ تمہیدی باتیں عرض کر رہا تھا. میں نے حالانکہ میرا بھی شوق انگڑائی لے رہا تھا کہ بلا نے نعت شریف پڑھی تو میری مرشدہ آج سے 3 دن پہلے کسی نے نعت شریف سینڈ کی. میں نے کسی محفل میں پڑھی تو میں نے جب اس کو ڈاؤن لوڈ کیا کلپ تو میری مرشدہ دیکھ رہی تو انہوں نے فرمایا تو نعت پڑھا کر پہلے. تو میں ابھی تمہیدی باتیں کیونکہ درود السلام میں آپ نے سستی کی مجھے یہ تمہیدی باتیں کرنی پڑیں اور ضروری ہے. ہاں جی یہ کپاس لگی ہوئی ہو نا تو کسان سکون سے بیٹھ نہیں جاتا. وہ ہر دوسرے تیسرے دن دیکھتا ہے کیونکہ ساتھ میں وہ گندی بوٹی بھی اگاتی ہے. پھر وہ چوکیاں کرتا ہے تاکہ بنیادیں کمزور نہ ہو جائیں کپاس کی, تاکہ یہ مرض اس کو نہ لگ جائے. پھر اس لیے ہمیں بھی چاہیے محفلوں میں چوکی کرنی چاہیے. جناب عقیدے کی چوکی بہت ضروری ہے. ایمان کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. ایک ایک مسئلہ عقیدے کا ضرور بیان کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ذہن میں رکھنا ہے جہاں سے میں نے بات کی آگے پھر میں جو مثال دے رہا تھا کہ یا تو ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ ہمیں بھی آنے دیں, ہم بھی تبلیغ کریں گے. نہیں کرنا تو پھر ادھر بھی جاؤ. ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اس پر میں نے عرض کیا ادھر کیوں آتے ہیں. یہ میرے صدیق نے جواب دیا. میرے آقا نے فرمایا پیارے صدیق جواب دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جائیں. تو پیارے صدیق پاک نے اس سے فرمایا یہ بتا چوری کس گھر میں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی جہاں مال ہو, سونا ہو, جواہرات ہو, زر ہو. فرمایا جانا ہو. اس نے کہا چور کیا کرنے آئے گا؟ فرمایا میرا یہی جواب ہے. انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں. یہ ہیں ایمان کے کوٹھے. اس میں اللہ کی محبت, اللہ کے رسولوں کی اور حضور کی محبت, قرآن کی محبت, دین مصطفیٰ کی محبت. شیطان ادھر آئے گا تمہارے پاس نہیں جائے گا. تو میں سمجھا جواب پیارے صدیق نے دے دیا کیونکہ یہاں درود السلام کی آواز آتی ہے, ایمان کی خیرات تقسیم ہوتی ہے, 4 یار کا نعرہ لگتا ہے, نعرہ حیدری لگتا ہے. یہاں امام حسین پاک, ذکر حسین, فکر حسین کی محفلیں ہوتی, میلاد کی بھی محفل, معراج کی بھی محفل, حضور سے صحابی جس دن کی نسبت ہو اس کی محفل ہوتی ہے. میں نے کہا شیطان ادھر آئے گا ادھر نہیں جائے گا. تو میں نے کہا اسی وجہ سے شیطان ادھر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جائیں. تو اس وجہ سے باقاعدہ طور پر عبد الغفار غورغشی یہ دیوبند کا عالم ہے جس نے رسالہ لکھا دعوت حق اس کا نام ہے. اس نے پہلے ورقے پر چیلنج کیا, ناروال سے یہ چھپا میرے پاس موجود ہے, کہ جو اس کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دے میں اس کو عمرے کا ٹکٹ دوں گا. اس نے لکھا ہے بھی تبلیغی جماعت کا جو ہے بیان سننا حرام ہے کیونکہ ان کو علم دین کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو بھئی وہ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. یہ سوال جواب ہے سارا رسالہ. ایک جگہ پہ سوال کیا کہ یہ بریلویوں کی مسجد میں جاتے ان کو مشرک بھی کہتے ہیں, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے. اس کا جواب دیں. خود بھی دیوبند کا عالم ہے, سوال بھی خود کر رہا ہے, جواب بھی. سوال جواب نہیں یہ رسالہ ہے. پھر خود جواب دیتا ہے, کہتا ہے جی کہ نمازیں تو نہ ہوئیں لیکن چند ایام رہنے سے مسجد ہاتھ میں آئے تو کیا برا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیں ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں, بالکل نہیں. عشق جمعیت ملت است. اقبال فرماتے ہیں عشق مصطفیٰ کے چوک میں آج جفیاں ڈال کے ملیں گے تمہیں. یہی پلیٹ فارم ہے کیونکہ ہم اللہ رسول کے حکم سے باپ کو بھی باپ اس وجہ سے مانتے کہ وہ حضور کو مانتا ہے. اگر یہ واسطہ ختم ہو جائے تو پھر حضرت عبیدہ بن جراح کی طرح والد کی گردن کاٹ کر کان سے پکڑ کر لا کر در مصطفیٰ پہ پھینک دیا جاتا ہے. پھر قرآن آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں درود و سلام جو مجھ پر پڑھے اور اونچی اونچی آواز سے پڑھے, شاہد لہا, تو اس کی گواہی ہر پتھر, ہر ذرہ, ہر پانی کا قطرہ, خشکی اور تری, قیامت ورد نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سارے چھوڑ دیں گے.
کوئی پہچان نہیں کرے گا. قرب قیامت اللہ فرماتا ہے ماں دودھ پلاتے بچے سے نا آشنا ہو جائے گی. لیکن وہاں اس مسجد کی سیمٹ کا ایک ذرہ بولے گا یا اللہ اس نے اونچی اونچی محبوب پر درود و سلام پڑھایا تھا. اچھا میں وہ بات عرض کر رہا تھا اسی سے پہلے والی روایت. حضور نے فرمایا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ جی حضور. آپ رات چاند سے باتیں کر رہے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا گفتگو فرما رہے تھے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کی جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت. ذکر روکے فضل ٹوکے نقص کا جو یار ہے پھر بھی کہے مرد کہ ہوں امت رسول اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے چچا چاند مجھ سے عرض کر رہا تھا حضور جس طرح بچے روتے ہیں آپ کی آنکھ سے اگر آنسو بہا اور زمین پر گر گیا حضور ساری زمین خشک ہو جائے گی. امت پر شفقت فرمائیے گا. عرض کی والذی نفسی بیدی. میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی قسم ہے مجھے اس ذات کی چاچا میں اور نہ بتاؤں. جی فرمائیے. ملا کہتا ہے حضور درود و سلام نہیں سنتے. میرے آقا نے فرمایا میں چچا جو لوح محفوظ پہ قلم چلتا ہے میں اس کو بھی سنتا ہوں. ہماری یہ لڑائی ہے. سی ٹی سکین کو تو مانے کہ دماغ کے ہر خلیے کی پہچان رکھے. الٹرا ساؤنڈ مشین پر تو ایمان ہو انگریز کی ایجاد کہ پیٹ کے اندر بتا دے مذکر ہے یا مؤنث ہے. ایکس رے مشین بتا دے کہ کہاں اس کے نقص ہے. یہ ساری چیزیں جو انگریز کی ایجاد ہیں ملا وہ تو مانے نگاہ مصطفیٰ اور سماعت مصطفیٰ نہ مانے. یہ لڑائی ہے ہماری. یہ لڑائی ہے. یہاں پر آپ پر کوئی کمپرومائز نہیں کوئی کمٹمنٹ نہیں کسی بھی صورت میں. یہاں ہم بعض لوگ کہتے ہیں وہ تسی ساڑ دے ہو تم جلاتے ہو تم لوگوں کو. جناب جی میں نے کہا یہ حضور کا حکم ہے اگر تم نے نہیں پڑھا تو ہمارے پاس آؤ. سبل السلام میں موجود ہے. فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا تھا کعبہ شریف کی چھت پر چڑھو بلال. کس وجہ سے لیغیظ المشرکین ساڑ کے اذان پڑھ ساڑ کے اذان پڑھ لیغیظ المشرکین. فرمایا اوپر چڑھ جلا ان بے ایمانوں کو. بتائیے جی حضور تو حضور ہیں کیوں فرما رہے ہیں حضور آپ تو رحمت للعالمین. لقد کان لکم فی رسول اللہ آپ کا تو اسوہ انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم بھی نیچے آپ اس کے بھی اوپر ہیں. آپ بلال سے فرما رہے ہیں کافروں کو ساڑ. میں نے کہا ضروری ہے. جہاں خوشی ہو وہاں غمی بھی ہوتی ہے. جہاں ساڑ ہو وہاں ٹھار بھی ہوتا ہے. کسی کو 12 جلا دیتا ہے اور کسی کو 12 سجا دیتا ہے. کسی کو 12 ساڑ دیتا ہے کسی کو ٹھار دیتا ہے. الحمدللہ قسمت کی بات ہے کہ ربیع الاول شریف میں کسی کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں کسی کے چہرے پر 12 سج جاتے ہیں. وعلی آلک واسب. کچھ ہاتھ نیچے ہیں وہ لگتا ہے پہلوان نہیں بنے. بھائی خدا کے بندے اب تو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ سنی پہلے پہلوان نہیں تھے. قبلہ امیر المجاہدین نے ڈانڈ کٹ کے پہلوان بنا تھا. وہ اور پہلوان ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ڈمبر اٹھا
اپنی جان کو تکلیف میں ڈال، پھر جھک کر ڈپ سے نکال، وہاں جھکنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے امیر المجاہدین نے نہ سر جھکا کے جیو نہ منہ چھپا کے جیو۔ یہ میں نے کہا یہ پہلوان لبیک والا ہے جو ڈپ سے جھک کر نہیں نکالتا بلکہ سینہ تان کے نکالتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں، شیخ محقق اخبار الاخیار میں فرماتے عماد الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ تعالی بہت بڑے پہلوان تھے، کڑیل جناب جی، 6-4 کی چھاتی ہے، اتنے بڑے بڑے ڈولے۔ ایک دن کشتی کر کے آ رہے ہیں اور پچھاڑ کر کے، تو بچے کھڑے تھے طالب علم پڑھنے والے، تو انہوں نے دیکھ کر ابڑ کے مار رہے، جس طرح پہلوانوں کی عادت ہوتی۔ انہوں نے کہا اتنا جسم، اتنی چھاتی، اتنے ڈولے، لیکن دین مصطفیٰ کے کام نہ آیا، کیا کرے گا اس جسم؟ فرماتے ہیں اتنی بات ایسی دل پر چوٹ لگی، دین مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دی۔ شیخ محقق فرماتے ایک بادشاہ کا دور چل رہا تھا، ختم نبوت کا جب مسئلہ درپیش آیا، قربان جائیں یہ اصل زندگی ہے۔ جب بادشاہ آیا تو اس نے بڑی تعویل پیش کی، اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت کا دریا بے کنار ہے، فیض جاری ہے قیامت تک، تو اگر فیض سے کوئی نبوت کا قطرہ لے لے، یعنی کوئی نبی بن جائے حضور کے سائے تلے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو آپ نے اس وقت جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا او بادشاہ پخانہ مت کھا، قربان جائیں قربان جائیں۔ فرماتے زندگی کام آ گئی، اس نے پھر آپ کی زبان کھینچ لی تھی، تڑپ رہے تھے آپ، لیکن قربان جائیں ہر نعمت لے کر شکر ادا کیا تو کیا کیا؟ جان دیتے وقت شکر ادا کیا تو مزہ ہی آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں قربان جائیں۔ بزرگوں کی اگر تاریخ پڑھیں بندے کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی، ایسے ایسے دور، ایسے ایسے وقت بھی آئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں لوح محفوظ کا قلم بھی سنتا ہوں، اس کی آواز بھی سنتا ہوں، جو اتنی اونچائی، درمیان میں 500 سال کا سفر، پھر 500 سال، پھر 500 سال، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت لوح محفوظ پتہ نہیں کہاں ہے، قلم کی آواز سن رہے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے دل کے دھڑکنے کی آواز نہیں سن سکتے؟ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ یہاں میلاد شریف میں بیٹھا ہوں، پھر بعد میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھوں، یہاں اندر میں پیٹ مروڑ چلے، آپ گلاں سن لی، پھر باہر جا کے پھر سویرے ہاضمہ درست کریں گے؟ بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں۔ ہم دعوت فکر دیتے ہیں، بالکل۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی خیال ہو، کوئی سوال ہو، ایمان سے یہاں اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہے کھڑا ہو کے بلا جھجک سوال کر سکتے، مجھے نہ آتا ہو کہ بلا سے عرض کر دوں، لیکن در مصطفیٰ پر آ کر اگر جھولی خالی جائے تو پھر بات نہیں بنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ طویل روایت، میرے آقا نے فرمایا چچا اللہ نے 7 آسمانوں پر پہاڑ بنائے، وہاں اتنے فرشتے جن کی تعداد کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اللہ پاک کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ذکر تو بین یدی، سرکار فرماتے میرا ذکر جب اس شخص کے سامنے ہو، فَأَزَعَجَازَهُ، فرمایا میرا ذکر سن کر جو میرا امتی تڑپ جائے، آزاہو اس کے پورا بدن پھڑک جائے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ سارے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ ہماری تسبیحوں کا ثواب اس تڑپنے والے کو عطا فرما دے۔ اتنا سستا سودا، اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں۔ تو حضور پر جب درود و سلام کی بات آئے تو سستی نہیں، تڑپ کر اونچی اونچی۔ بس جی میں اپنی گفتگو بس شروع کر کے انشاءاللہ 2-4 باتیں عرض کر کے ختم کروں گا۔ دروشی پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے،
حضور کا ہے جلوہ خانہ، میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ۔ صرف ایک پل ہزار عالم میں آنا جانا، میرے حضور کا ہے آنا جانا، میرے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب جب میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو میں نے مشت بھر خاک اپنے قدمین شریفین کے نیچے دیکھی، تو میں نے رب سے عرض کیا یا اللہ یہ مشت خاک جو ہے، مٹھی بھر خاک، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج میں نے روایت پڑھی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ ساری کائنات، 7 زمین، 7 آسمان، جنت، دوزخ، عالم موجود، ساری کائنات، یہ جو مشت خاک دیکھ رہا ہے یہ ساری کائنات ہے، یہ تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب نے فرمایا میرے محبوب میرا جو عرش ہے نا یہ کئی گنا بھی بڑھ جائے لیکن تیرے قدموں کی خاک سے زیادہ اعلیٰ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نظام الدین گنجوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، پھر آپ کی روح تڑپی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سریر عرش را نالین او تاج، سریر عرش را نالین او تاج، اللہ اکبر کبیرہ۔ سر وہی صاحب معراج، آپ فرماتے ہیں کہ عرش کو بھی حضور کے نالین کی خدمت کی سعادت مل جائے تو عرش بھی یہ سمجھے گا کہ میرے سر پہ تاج آ گیا۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ اب دوسرے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہتے جی مسجد حرام تک گئے، آگے نہیں گئے۔ میں نے کہا تم نہیں گئے، تم جا بھی نہیں سکتے ہو، تو ہم گئے کہ حضور ہمیں وہاں بھی نہیں بھولے۔ اشعۃ اللمات میں یہ جو عطیات ہے یہ محب اور محبوب کی ملاقات ہے۔ شیخ محقق نے لکھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں نے کہا آؤ اللہ کی باتیں کریں، وہاں وہ گئے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ قربان جائیں، جب اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، عرض کیا یا اللہ اکیلا نہیں میں امت کو بھی لے کے آیا۔ قسمت کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ہمیں وہاں نہیں بھولے، ہم یہاں کیسے بھولے؟ کہتے یہ درود نہیں پڑھنا جس میں یا آتا ہے، یہ درود نہیں پڑھنا اس میں یا آتا ہے۔ میں نے کہا پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تیرے لیے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے، ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تعبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبیں کی سعادت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا تم پہنچ ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ تمہارے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، تمہاری تو سم ہی نہیں کھلی ہوئی، تو رابطہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا ہماری کھلی ہوئی ہے سم ہے، ہم نے بایو میٹرک کروائی ہے ایسے کر کے. ہاں جی، انگوٹھا لگاتے ہیں نا، بایو میٹرک ہوتی ہے، تو بایو میٹرک کے بغیر چاہے صدر وزیر مشیر بھی ہو، اس کی بھی سم نہیں کھلتی ہے. جو کچھ مرضی جتنے مرضی تعلقات ہوں، جب تک کہ بایو میٹرک نہ ہو تو سم نہیں کھلتی ہے. میں نے کہا حضرت جی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، ہماری بایو میٹرک ہم نے کروائی ہے، ہماری سم کھلی ہوئی ہے، ہمارے سگنل فرید سے آ رہے ہیں، ہمارے داتا لاہوری سے آ رہے ہیں، یہ پھر بغداد میں جاتے ہیں، پھر بغداد والے آتے ہیں، پھر بغداد والے بھجواتے ہیں. جائیے جی، جائیے جی، اس صدی کا مجدد ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے، کیونکہ ہمارا قدم سارے ولیوں کی گردن پر آپ بیعت کر کے دنیا والوں کو بتا دیں پیر جڑا ہوئے گا وہ انہاں دے نال ہوئے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں نے کہا تیری سم ہی نہیں کھلی، بایو میٹرک ہی نہیں تیرا. ہمارا بایو میٹرک ہے الحمدللہ. ہاں جی بالکل، سم گم ہو جائے تو اتنی سم میں ایک ہی مشین کھولتی ہے، گم ہونے کے بعد صرف انگوٹھا دکھاتے ہیں اس کو، وہ کہتی جی بندہ رجسٹرڈ ہے لہذا کھول کے دے دیں. میں نے کہا ہم گم ہو گئے، قیامت والے دن انگوٹھوں سے پہچانے جائیں گے، دن نور نکل رہا ہوگا، انگوٹھے خود بولیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں منہ پر مہر لگا دوں گا، پھر تیرے ہاتھ بولیں گے، پھر یہ انگوٹھا بھی بولے گا، بالکل بولے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. اس وجہ سے میں نے کہا آپ کے پاس لیڈر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ولی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے تو ہمیں معراج بھی کروا دیتا ہے وہ. قربان جائیں. کیسے گئے کیسے آئے یہ وہ، قربان جائے. یہ مسئلہ حضور داتا سرکار کے دور میں بھی چلا تھا. ابدالیہ میں شیخ محمود چرخی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، انہوں نے اس کتاب میں اس کو رقم فرمایا. یہ ہوتے ہیں پیر اور صوفی، یہ پیر اور صوفی نہیں ہوتے ہیں. میں حیران ہوں، میں نے ایک پیر صاحب کے مرید کے گھر میں گئے، وہاں پر تو سرٹیفکیٹ لگا وہ سامنے اوپر، اس پر لکھا ہوا یہ گلہ منیجر ہے، گلہ منیجر. بڑا خوش ہوئے، یہ تو کہتے جی میرے پیر صاحب نے سرٹیفکیٹ دیا میں گلہ منیجر ہوں. نے کہا یار یہ دیکھیں، یہ حالات بھی دیکھنے تھے ہم نے، یہ حالات بھی دیکھنے تھے ہم نے. میں نے کہا پیر یہ ہوتا ہے. حضور داتا سرکار ہندوستان سے ایک جوگی چلا، ہندوؤں نے اس کو بڑا تیار کیا، افغانستان کی سرزمین پر جا کر کے معراج کا مسئلہ چھیڑ دو، یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا. دماغ پر چلتے ہیں. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جس کا داتا نہیں اسے کچھ آتا نہیں، جس کا داتا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے. تو آیا سلطان محمود غزنوی کے دربار میں، اس نے کہا جی مولویوں کو پیروں کو بلاؤ، میدان لگائیں، میرے ساتھ مقابلہ کریں، اگر تمہارا دین سچا ہے تو پتہ چل جائے گا. اللہ پاک نے حضور داتا سرکار کے دل پر القاء فرمایا، آپ بھی میدان میں آ گئے. اب وہ جوگی اس نے کہا کہ میں تم سے سوال کروں گا، تم نے جواب دینا ہے. جی. تو وہ غائب ہو گیا، اچانک آ گیا. انہوں نے کہا جی مسلمانوں، آپ کا مجمع علماء پیر آپ کے بیٹھے، بتائیں تم کہتے ہو معراج کی یہ کیا وہ کیا فلاں ہوا، اسی مسئلے پر بات ہو جائے گی کہ میں کدھر گیا تھا، میں کدھر گیا تھا. تو پیارے داتا سرکار بولے، آپ نے فرمایا تو جدھر گیا تھا میں تیرے ساتھ تھا.
بتائیں جی. آپ نے فرمایا سری لنکا کا سراندیپ جزیرہ ہے, وہاں گئے ہو, دلیل دیں. فرمایا باہر عورتیں سبزی کی فصلوں میں سے مرچیں چن رہی تھیں. فرمایا اور پوچھتے ہو, وہاں ایک ہاتھی بھی کھڑا تھا. بس ہو گئی جی. فرمایا ہاتھ پکڑ, اب میں تجھے آسمانوں کی سیر کرواؤں. اس نے ہاتھ جوڑ لیے. اس نے کہا میں عالم سفلی یعنی زمین کی تو کر سکتا ہوں لیکن میری وہاں تک رسائی نہیں. فرمایا میں تجھے بتا دیتا ہوں, آ جا. اتنی محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں, قربان جائیں, اتنی محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اتنی محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. زمین کی سیر کے لیے اتنی محنت کی تو یہاں تک پہنچا. آپ کہہ رہے اتنی کیوں در بدر بھٹکتے ہو دوا کے لیے, آؤ مدینہ چلے شفا کے لیے. ہم تو آئے ہیں دنیا میں اس لیے کہ جان لوٹا دیں ناموس مصطفیٰ کے لیے, اور پڑے گی ضرورت تو ہم دیں گے لہو چراغ نظام مصطفیٰ کے لیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیں, خودی میں ہو نہا لا الہ الا اللہ بنائے تیغ و فسام, لا الہ الا اللہ غلامی مصطفیٰ میں کامل ہو, مٹا دے گا خیال سود و زیاں. لا الہ الا اللہ قوت سلطان امیر از لا الہ الا اللہ ہیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ. فرمایا غلامی رسول کا پٹا گلے میں ڈال, پھر میرا ہاتھ پکڑا, کلمہ پڑھ لیا, ہاتھ پکڑا, 7 آسمانوں کی سیریں کروا. جب لے آیا فرمایا یہ تو علی حجویری ہے, غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے. وہ 7 آسمانوں تک تجھے کلمہ مصطفیٰ کے صدقے سے, نالین مصطفیٰ کے صدقے سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی ہے. رب نے اپنے محبوب کی کہاں کہاں سیر کروائی ہے. قربان جائیں. میں نے کہا یہ پیر ہیں, جب حضور کی عزت پر حملہ ہو تو پھر میدان عمل میں نکلتے ہیں, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. قربان جائیں. میں نے کہا حضرت جی کھڈا جی تو پانی بڑھتا ہے پھر مکوڑے باہر نکلتے ہیں, عید کی میلہ نہیں ہو رہا, چیخیں نکل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب سوراخ میں پانی ڈالیں تو پھر مکوڑے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا بڑا احتجاج ہو رہا تھا, دیکھیں تالا ہم نے کھولنا تھا, دیکھیں جی یہ ہوا وہ ہوا, پرانی ریت ٹوٹ گئی. میں نے کہا یہ عیسائیوں نے تڑوائی ہے, عیسائیوں نے تڑوائی ہے. میں نے کہا بڑا دکھ دیا ہے ان کو جنہوں نے اتنا دین مصطفیٰ کا کام کیا, تم نے ساری زندگی ان کے نام پر مانڈے لگائے. وہ تم سے ناراض ہیں, تم صرف اسی وجہ سے پریشان ہو. اب دکھ ہوتا ہے عمران خان ایسے کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے. دیکھیں روحانی یہاں سے فیض ملتا ہے, یہ ملتا ہے, وہ ملتا ہے. میں نے کہا فیض تو ملتا ہے لیکن فیاض بھی ملتا ہے یہاں سے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. یاد رکھیں معراج شریف یہ سائنسی حوالے سے کسی بھی اعتبار سے بھی, اگر میرے دادا جی حضور انہوں نے کتاب لکھی معراج النبی ارشاد النبی, یہ میلسی کے علاقے میں پاکستان بننے سے پہلے محفلیں ہوتی تو اس وقت کیونکہ یہ نہیں ہوتا تھا جی, پہلے 15,000 روپیہ جڑا ایزی لوڈ کرواؤ تو پھر جناب جی اگلی گل سوچاں گے. تو اس وقت سارے علماء اکٹھے ہوتے, انگریز غیر مسلم سارے سنا کرتے تھے. اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے, میرے پردادا جی حضور مفسر قرآن سید محمد مراد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جامعہ نعمانیہ جس کے سرپرست قبلہ امیر المجاہدین, آپ وہاں سے فیض یافتہ ہیں. ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے, اور مجھے ویسے استاد صاحب کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. میرے دادا جی فرماتے, میرے بابا جی فرماتے کہ وہ میلسی میں معراج شریف کا جلسہ ہو, صبح گھوڑی پر سوار ہو کے جب چلے تو ایک انگریز نے مہار پکڑ لی. جب اس نے مہار پکڑنے سے کہا مولوی ہو تم رات کو یہ تقریریں کرتے رہو. حضور گئے بھی صحیح, واپسی بھی آئے, بستر بھی گرم ہے, کنڈی بھی ہل رہی ہے, یہ آسمان پھٹا بھی نہیں, سوراخ بھی نہیں ہوا, کھڑکی بھی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ کیسے ہو گئے. میرے بابا جی فرماتے ہیں دادا جی نیچے اترا, وہ انگریز نے اینک پہنی ہوئی تھی, اینک اتار کے آپ نے پھر درخت کی طرف اشارہ کیا. فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پتا. یہ کیا ہے؟ کمپل. یہ کیا ہے؟ ٹہنی. یہ کیا ہے؟ شاخ. فرمایا اینک پہن. اینک پہن کے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پتا, کمپل, ٹہنی.
آپ نے فرمایا بتا تیری اینک کے شیشے میں سوراخ ہے جو تیری نظر آسمان تک جا رہی واپسی بھی آ رہی ہے؟ فرمایا تیرے اس شیشے میں اس گلاسز میں کیا کوئی سوراخ ہے؟ تیری نظر آسمان تک جا رہی پھر واپسی آ رہی ہے۔ اگر اس شیشے میں سوراخ نہیں ہے اور یہ شیشہ چیر کر اوپر بھی جا رہی نظر واپس بھی آ رہی ہے، کیا رب نے محبوب کو کمال نہیں دیا ہے؟ قربان جائیں۔ حضور جب معراج سے واپسی تشریف لائے تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ایک مشرک آیا، اس نے عرض کیا جو کہتا نہیں جی گستاخ رسول جناب جی حضور معاف کر دیا کرتے تھے، بالکل نہیں، یہی تو قبلہ امیر المجاہدین نے سکھایا ہے، عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرے۔ تو مالک ہے، بڑا بے نیاز ہے، تہجد بھی پڑھا دیتا ہے پھر بھی ٹھوکر مار دیتا ہے، کہتا ہے ریڑی والے تو آ فیض آباد جانا ہے تو نے، اور دکاندار تو آ تو نے فیض آباد جانا۔ یہ شیخ اکمل صاحب سامنے بیٹھے، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ رب دل دیکھتا ہے اور کوٹھیاں بھی نہیں دیکھتا، یہ کوٹھا دیکھتا ہے کس کا پاک ہے۔ قربان جائیں۔ الحمدللہ یہ ہم کچھ جلانے کے لیے بھی یہ بیج لگاتے ہیں، نعرے بھی ہم، ہاں جی بالکل یہ حضور کا حکم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید والے دن فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میرے اصحاب ادھر سے جانا ہے، جب عید پڑھ کے آنا پھر ادھر سے آنا ہے، کیوں؟ لیغیظ المنافقین بیریاتم، تاکہ تمہیں منافق دیکھے جل جائیں۔ حضور کے غلام ہے، خوش پھر دینے سینہ تاڑ کے، تو کہیں جلانا بھی پڑ جاتا ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں جی پستول کی گولی تو ہے نہیں، نہ ہمارے پاس پستول ہے، نہ ہمارے پاس ریفل ہے، نہ پٹاخہ ہے، نہ شرلی ہے ہمارے پاس یہ جو بم ہے نا، یہ ایسا بم ہے یہ امریکہ تک کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرک آیا، عرض کیا حضرت میں یہ سن رہا ہوں آپ معراج پہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے عرض کیا یہ اپنی ٹانگ مبارک اٹھائیں، حضور نے ایک دوسری ٹانگ مبارک، آپ نے فرمایا یہ قانون خداوندی ہے، وہ معراج اور رب نے فرمائی، معجزہ اور ہے قانون یہ ہے۔ اس نے کہا پھر یہ کیسے مان لوں؟ فرمایا جا اس کا جواب تجھے میرا علی دے گا۔ مولا علی پاک کے پاس آیا تو اس نے بتایا اس طرح میں نے سوال کیا ہے، تیرے پاس ریفر کیا ہے، تلوار نکالی، سر کاٹ کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بے ایمان تجھے حیا نہیں آتی ہے؟ اور رب جب کہے کہ میں اب میرے محبوب کو سیر کروا رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ کاٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا یاد رکھنا یہ پیارے مصطفیٰ کی بات ہے، پھر اتنی بھی دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر تھے، پاؤں پر پاؤں آیا، معافی مانگی کہ عمر کو معاف کر دینا۔ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنی رعایا سے معافی مانگ رہا ہے۔ فرمایا یہ ذات عمر کی بات ہے، اور مصلی رسول کا امام عبس و تولّیٰ پڑھے، مقتدی شکایت کریں یا عبس و تولّیٰ، کیوں؟ رب نے محبوب کو جھڑکا ہے، میرے عمر نے امام کی گردن کاٹ دی۔ فرمایا وہاں ذات عمر کی بات تھی، یہاں ذات مصطفیٰ کی بات ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من هو الآیات الکبریٰ لمغتنم ومن هم النعمت العظمیٰ لمعتبر بت ترقى الى ان نلت منزلا من قاب قوسین لم تدرک لم ترمی كلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیام فإن فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیس له حد فیوربان ہناتکم بفضل۔ امام بصیری فرماتے تمہاری سوچ ہی نہیں، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اپنی سوچوں کو ملائے، اس کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں حضور پہنچے۔ تم یہاں دیکھتے ہو حضور کیسے گئے کیسے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں۔ میں آخر میں رب نے اپنے محبوب سے جو شکوہ کیا، تعظیم مصطفیٰ یاد رکھیں، یہ بالکل اس بارے میں دوسری بات ہی نہیں، بالکل دوسری بات ہے۔
ابی داؤد شریف میں روایت موجود ہے، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا تھا حضرت عبید نے کہ کتنے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، تو آپ نے جب ہاتھ اٹھایا نا 4 انگلیوں کے سر، آپ پہلے بولے، آپ انا ملی اکثر من انا ملی اصابعی اکثر من اصابعی، میں یہ نہ بس سمجھنا میری آقا کی انگلیاں مبارک بہت بڑی ہیں، حالانکہ حضور نے اس طرح اشارہ فرمایا تھا، تو اس طرح اشارہ کرنے سے پہلے کیا کریں، یہ انگلیاں حضور کی بہت بڑی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو عاشق رسول، یہ تو پہلے صدیق نے بھی نہیں فرمایا تھا۔ کسی نے پوچھا انت خلیفۃ الرسول، کہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں؟ فرمایا لا انا خلیفہ، میں خلیفہ نہیں ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں ادنا غلام کو، میں سارے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں حضور کا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، راوی کہتے ہیں میں آیا ہوں، کیا منظر دیکھتا ہوں، کأنما قطعت رؤوس، ایسے لگتا تھا جیسے گردنیں کٹی ہوئی ہوں، صرف اور صرف دھڑ پڑے ہوئے ہیں۔ حضور کی حدیث سن رہے، صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی حضور کے سامنے؟ لم نرفع رؤوسنا، حضور کے سامنے سے جھکے رہتے، سر نہیں اٹھاتا تھا کچھ۔ حضور جب گفتگو فرماتے، اندازہ کیجیے، پیارے صدیق سے پوچھا نا میری آقا نے، فرمایا انا اکبر انتا، میں بڑا ہوں یا آپ؟ عرض کیا حضور انت اکبر و اکرم، آپ بڑے بھی ہیں اور بڑی شانوں والے، آپ کا مقابل ہے ہی کوئی نہیں، نہ نبیوں میں نہ رسولوں میں، لیکن آپ بڑے ہیں۔ صدیق پہلے پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیر، تعظیم دیکھیے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ اللہ فریاد کو سن لیں گے، پہنچے کہ ضرور اتنا بھی تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے۔ یہی باتیں نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو۔ ابھی کل فرانس نے 12.3 ملین یہ ریڈ لائن جو بنا رہے ہیں کراچی میں، اس کے لیے فنڈ دیا۔ ابھی تک پارلیمنٹ میں وہ بل پیش نہیں کیا گیا۔ کئی ساتھی پریشان ہیں، میں نے کہا وہ ان کا کام ہے وہ کریں گے، جو ہمارا کام ہے ہم کریں گے لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں۔ میں نے کہا وہ ان کا کام ہے، جہاں پوری نفری چیک ہوتی ہے، بندے دیکھے جاتے ہیں، ان کی فورس میں جو ہمارے لیے تیار کی جاتی یہ خصوصی ہوتی ہے۔ ہاں جی، وہ دیکھتے ہیں بڑی بڑی بندوق اٹھا سکتا ہو، ڈولے اس کے بڑے ہو، مقابلہ کر سکتا ہو۔ میں نے کہا یہ ان کا کام ہے، یہ ان کے محکمے ہیں، جہاں کڑیل دیکھتے ہیں، چھاتیاں دیکھتے ہیں، ناک ٹیڑھی ہو نہیں قبول کرتے۔ میں نے کہا یہ میرے محبوب کا محکمہ ہے۔ فیض آباد میں جس کی ٹانگیں نہ بھی ہو وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں نے کہا یہ تو بات ہی نہیں ہے، اپنی اپنی ڈیوٹی انشاءاللہ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ زندگی تو اصل یہی ہے۔ ہاں وہ مالک کی مرضی، آنکھیں نہ بھی ہو پہنچا دیتا ہے وہاں۔ یہ بالکل اس اعتبار سے الحمدللہ بالکل جھکنے کی بات ہی نہیں۔ بعض لوگ تشویش کا شکار تھے، لیکن نہیں، الحمدللہ ہم آج بھی مطمئن ہیں، الحمدللہ اپنی قیادت پر آج بھی مطمئن ہیں۔ ہم تو ایک ادنا سے غلام پر بھی مطمئن ہیں، ادنا سے کارکن پر، میں ادنا کارکن ہوں، کوئی بھی الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ تو باقاعدہ میڈیا پر بھی آ گیا تھا، ARY نے جب کراچی کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت 3 نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ہر پارٹی کے، تو وسیم بدامی نے پوچھا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کو TLP ووٹ دے گی؟ تو وہی PTI کا بولا تھا، اس نے کہا ان کا کارکن سوری دنیا لگا دو، نہیں خریدا جا سکتا۔ میں نے کہا جس کا ریٹ رب نے لگایا ہو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا
رسول اللہ، میں نے کہا تختے ستندری پہ یہ تھوکتے نہیں، ان کا بستر لگا ہوا آقا تیری گلی میں۔ میں نے کہا یہ سلسلہ ہی نہیں، نہ مکان سے غرض نہ لا مکان سے غرض، جہاں سے حضور ملے ہمیں ہے وہاں سے غرض، یہ باسوں کی ضرورت ہی نہیں، بالکل نہیں۔ الحمدللہ بس ہماری یہی التجا ہے، آتی آؤ بس روح قبض ہو جائے، ہمارے لیے یہی کیونکہ ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ ایتھے آکڑے رہیں، کئیاں دیاں لتاں آکڑیاں رہ گئیں، سیدھیاں نہیں ہوئیاں، لیکن ہم یہ التجا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی پھر آگے پاس بن جائے گا نا، اسی طرح آکڑے ہوں گے انشاءاللہ، قبر میں حضور خود ہی فرما دیں گے۔ یہ میرے سامنے نہیں آکڑیا ہوا، میرے دشمنوں دے سامنے آکڑ گیا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ بس بالکل دلیلوں حوالوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میری بات ختم، ہمارے علاقے کی مائی صاحبہ حج کرنے کے لیے گئیں، مسئلہ ایسا سمجھا، جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ایسی سٹ مارتے ہیں نا جی، کمال کر دیتے ہیں۔ وہ اماں صاحبہ ان کے ساتھ جو ان کے رفیق سفر تھے، کراچی جب پہنچے نا تو اماں نے پوچھا پتر مدینہ آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اماں کراچی آیا ہے۔ جدے فلائٹ پتر مدینہ آ گیا ہے؟ نہیں اماں جدے۔ جب یہ کعبۃ اللہ شریف کی زمین پر پہنچے تو خود بول پڑا، وہ کہا اماں جی اللہ دا گھر آ گیا۔ فرمایا پتر اللہ دے گھر تو پاکستان بھی بڑے سی، یہ دس مدینہ آیا کہ نہیں آیا ہے؟ نے کہا پتر اللہ دے گھر بڑے سی، اے دس جب مدینہ شریف پہنچے نا، قربان جائیں اللہ اکبر کبیرہ، جب پوچھا بیٹا مدینہ آ گیا؟ جی آ گیا۔ بس پتر بس من حضور دے حوالے ہیں۔ ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد وہ راوی کہتا ہے کہ فون آ گیا اس کے بیٹے کا، اماں ٹر گئی ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے پہلی کال ہے، اماں ٹر گئی ہے۔ انہوں نے کہا بھی تینوں کیوں پتہ؟ وہ بتانے والا بتاتا ہے ٹھیک 3-4 منٹ کے بعد اعلان ہو گیا کہ فلانی عورت فلاں علاقے سے فلاں ملک سے جو وصال فرما گئی ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد فون آیا اس کے بیٹے کا، کہنے لگا اماں ٹر گئی ہے۔ انہوں نے کہا تینوں کیوں پتہ اماں ٹر گئی؟ انہوں نے کہا یہاں سے نیت کر کے گئی تھی، جدوں مدینہ آ گیا تو پھر میں حضور دے کول آیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ بس جی انشاءاللہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہلے بھی تھوڑا چیلم چلتا پہ، تسی بھی عجیب ہو، 40 دنوں تو بعد چیلم ہو گیا تھوڑا ہلے بھی۔ میں نے کہا تم چلے اور لگاتے ہو، یہ ہمارے چلے ہیں، یہ چلے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ 40 دن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں 40 سیکنڈ ہی لگا لو نا تو انشاءاللہ یہ چلہ پورا ہو جاتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ پاک عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قائدین کو ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ اللہ جو حضور کے غلام دین مصطفیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے اور قائد اعظم کے منصور کے لیے، الحمدللہ میں یہ کہا کرتا ہوں، جس کو مسلم لیگ کہا جاتا تھا پاکستان بننے سے پہلے، پھر پاکستان بنا، اس کو آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جذبات نہیں ہیں، آپ ادھر منشور رکھ لیں قائد اعظم کا، ادھر رکھ لیں تحریک لبیک کا، اگر غلط ہو یا اونچ نیچ ہو ایمان سے ہم ہاتھ کھڑے کر دیں گے، 1 انچ بھی، بالکل انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، بالکل یہ ہماری مہم ہے۔ ہم نے امریکن سنڈیاں اس پاکستان سے صاف کرنی ہے، لبیک کے سپرے کا کام یہی ہے انشاءاللہ۔ ہاں ہم نے وہ موٹین بھی آ گیا، موٹین بھی آ گیا، یہ منصبہ نبی جن فقتلو جو ہے یہ نعرہ، یہ مچھر جو ہے بہت تنگ کرتے ہیں، ہاں جی یہ ایسا سپرے انشاءاللہ، امریکن سنڈیاں، یہ جناب جی ایرانی کھٹمل، یہ مودی کے ڈڈو وغیرہ، یہ سارے انشاءاللہ یہ ایسا سپرے، یہ تو جو دوسرے سپرے ملتے ہیں دکانوں سے 250 روپے کا ملا جناب جی، یہ ہم مفت میں دیتے ہیں الحمدللہ۔ وہ 250 روپے کا پھر دوبارہ وہ 3-4 مہینے کے بعد وہ جناب جس کا لیکوڈ ختم ہو گیا اور منگواؤ، میں نے کہا ضرورت ہی نہیں انشاءاللہ، یہ 6 مہینے نہیں، یہ مرتے دم تک کارگر ثابت ہے۔ میں قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ فقتلو دا انجاوے
کہ انہوں نے آج راتی کسے گستاخ نو نیند نہ آوے من سب نبیجن فقتلو ہے من سب نبیجن غلیظہ جے تو پابند ہے نا تے تھے تو دودھ پیندہ بچہ بھی کہہ رہا من سب نبیجن فقتلو ہو. اور یہی باب قائد اعظم نے جواب دیا تھا گاندھی کو جس وقت اس نے کہا تھا ہندوؤں کا خیال رکھنا، تو میرے قائد اعظم نے فرمایا تھا یہی مشن ہے جو تحریک لبیک کا. قسم سے ہم کسی سے نہیں لڑتے، بالکل نہیں، نہ کسی کا گریبان پکڑیں کوئی بندہ ثابت کر دے، الحمدللہ بالکل نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں. صرف ہم اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ نہیں چلتا ہے، روڈ پہ نہیں چلتا ہے، فیض آباد نہیں جاتا ہے، نہ جائے، گھر میں بیٹھے تو ہمیں حوصلہ دینا. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت ترس سے تمہارا خدا کوئی نہیں. اگر نہیں چل سکتا حوصلہ تو دے سکتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ امام حسین پاک کے ساتھ وہاں سارے ماننے والے وہاں کربلا میں پہنچ گئے تھے، اگر کوئی گھر میں تھا دل میرے حسین کے ساتھ ہی تھا. ہاں یہ ذہن میں رکھیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. تو قائد اعظم نے جو جواب دیا تھا فرماتا تھا ہندوز اینڈ ادر کمیونٹیز ان پاکستان will be treated with justice and generosity but in light of Holy Quran and life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گاندھی یہاں سکھ ہو ہندو ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور یہ مرزائی قادیانی یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے، یہ مرتد ہے. ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں گے. اور مرتدوں کے ساتھ لین دین کرنا، تعاملات معاملات کرنا شرعاً ناجائز ہے. کافر کے ساتھ جائز ہے لیکن مرتد کافر کے ساتھ جائز ہے. یہ علماء تشریف فرما ہے بالکل، نہ کام پر رکھ سکتا ہے نہ اس کے پاس نوکری کر سکتا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ذہن میں رکھیں گے. اس کو زمین پر رہنے کا بھی حق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے حضور کی عزت پر حملہ کیا. یہ ذہن میں رکھیں گے کیونکہ جب گستاخی کرتا ہے وہ کہہ جی میں نے توبہ کر لی، توبہ کا تعلق رب سے ہے، ہم سے نہیں ہے. وہ رب قبول کرے گا لیکن شریعت کہتی ہے اس کو سزا لگے گی. چوری کر کے کروڑ روپے کی کہے جی معاف کر دیو جی، پاکستان میں نہیں، اس کو سزا ملتی. قتل کر کے کہے جی معاف کر دیو جی، نہیں معاف تو کر دیا لیکن سزا لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اس پر اگر چھوٹ دی جائے تو پھر یہ آگے سلسلہ آج تک چلا آ رہا. کسی ایک گستاخ کو بھی میری تحقیق کے مطابق آج تک پاکستان میں تختہ دار پہ نہیں لٹکایا گیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو قائد اعظم نے فرمایا ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو اس دھرتی پر رہے، حقوق ملیں گے لیکن یاد رکھے کافر کافر بن کے رہے. اگر گستاخی کرے گا تو پھر من سب نبیًا فاقتلوہ.